تو یہ وہ وقت چلے گئے جب ہم کہتے تھے کہ لڑکے خاندان کا بوجھ اٹھائیں گے یا لڑکیاں کیا کر سکتی ہیں. گرلز کی ایجوکیشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں. 21% لڑکیاں جو ہیں ان کی شادیاں 18 سال سے پہلے کر دی جاتی ہیں. لوگ آگے تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر لڑکی کما رہی ہے تو لو جی یہ بیٹی کی کمائی کھا رہے ہیں، یا بیٹی اگر میرڈ ہو گئی ہے تو نہیں جی بیٹی کے تو گھر کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے. اب ہو سکتا ہے لڑکی کا ایپٹیٹیوڈ کمپلیٹلی کسی اور جگہ ہو. شی مائٹ بی اے فیبولس رائٹر، ہو سکتا ہے وہ کمال کی فوٹوگرافر ہو. السلام علیکم ناظرین، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور میرے ساتھ موجود ہیں میم یاسمین آفتاب علی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ویری گڈ. اچھا، ہم لوگوں نے ایک پروگرام کیا تھا لاسٹ جس میں ہم نے جنرلی بہت سارے مسائل پہ بات کی، اور جن کا تانا بانا کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے وہ ایجوکیشن سے ملتا ہے. تو اگر فیکٹس اینڈ فگرز چیک کیے جائیں تو نسبتاً مردوں کی ایجوکیشن پہ تو پھر بھی ہمارے یہاں وہ خاص توجہ دی جاتی ہے کہ جی انہوں نے باہر بھی جانا ہے، کمانا بھی ہے، گھر کی کفالت کرنی ہے بہت سارے لوگوں کی، تو ان کی ایجوکیشن کی طرف تو کافی لوگوں کا رجحان اب پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن گرلز کی ایجوکیشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ آخر کیا وجہ ہے، مطلب کیا ان کو کیا لگتا ہے کہ وہ بینگ اے گرل اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھائی کی؟ حالانکہ پڑھائی تو انسان کے شعور کے لیے ضروری ہے. اگر کمانا نہ بھی ہو، اگر کسی لڑکی نے جو ہے وہ چولہا ہنڈی ہی کرنی ہے، تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی پڑھی لکھی ہو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کروں گی تاکہ اسے ہمیں ایک اوورال تصویر سامنے آئے گی کہ لڑکیوں کی تعلیم یا ان کی شخصیت کو ہم کس حد تک پرائیورٹائز کرتے ہیں. پہلے تو دیکھیں، ہمارے ملک کی جو پاپولیشن ہے وہ لگ بھگ 30 کروڑ ہے. اس میں 51% عورتیں ہیں، 0.24% وہ لوگ ہیں جن کا تعلق کسی بھی جنس سے نہیں ہے، بقایا مرد ہیں. اب آپ جب تعلیم پہ آتے ہیں تو اس 51% میں سے 32% عورتیں، لڑکیاں جو پرائمری لیول کی ایجوکیشن اسکول میں ان کو جانا چاہیے، وہ اسکول جاتی ہی نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب گریڈ 6 تک یہ بچیاں آتی ہیں تو 32% میں سے 59% لڑکیوں کو نکال لیا جاتا ہے. مطلب یہ 16% رہ گیا پیچھے، یہ رہ گئی، یہ تا رہ گیا. اور یہ نہیں، اور 21% لڑکیاں جو ہیں ان کی شادیاں 18 سال سے پہلے کر دی جاتی ہے. 21%، 51%. مطلب ایک بچی جس کی عمر صرف 18 سال ہے، اس کے اوپر پوری ہم ایک الگ ویڈیو ضرور کریں گے کہ یہ اس کی کیا وجوہات ہیں، لیکن ابھی آپ اپنا یہ جو آج کا سبجیکٹ ہے اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں ان کی ہم تعلیم پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے، یہ جانے بغیر کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اور میں ایک آپ سے واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی، اور میں اپنے مختلف پروگرامز میں مختلف واقعات آپ سے شیئر کرتی رہوں گی جو بالکل ریئل ہیں. یہ جو میں واقعہ اس وقت آپ کو سنا رہی ہوں، یہ ایک میری اسٹوڈنٹ کا ہے. یہ بچی میری انتہائی قابل بچی تھی، اسٹوڈنٹ کلاس میں تھی، اور میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ بچے سب کمپیوٹرائزڈ اسائنمنٹس بنا کر لے کر آتے تھے، مگر یہ لڑکی جو تھی یہ ہمیشہ ہینڈ ریٹن اسائنمنٹس دیتی تھی. مڈ ٹرم سے کوئی ہفتہ پہلے یہ کلاس سے غائب ہو گئی. یہ ایک بڑی عجیب بات تھی کیونکہ یہ بچی کم از کم میری کلاس سے تو کبھی بھی مس نہیں کرتی تھی. تو میں نے اس کی بیسٹ فرینڈ کو بلایا اور میں نے کہا کہ بچی کیوں نہیں آئی؟ تو شی سیڈ کہ میم آپ کو نہیں پتہ، ان کی جو والدہ ہیں وہ ہماری جو یونیورسٹی کا ریسٹ ہاؤس ہے اس میں خانسامہ ہیں، اور ان کے والد جو ہیں وہ وہاں چوکیدار کا کام کرتے ہیں. اینڈ آئی واز ویری سرپرائزڈ کیونکہ مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا. تو کہ جی وہاں پہ کوئی فائنینس میں ایک صاحب نے ان کو اسکالرشپ کا وعدہ کیا تھا جو وہ بچی ڈیزرو بھی کرتی تھی میرٹس پہ، لیکن وہ کہیں باہر چلے گئے، کاغذات ان کے ٹیبل کی دراز میں رہ گئے. اب جب اس سے پیسے مانگے گئے بچی سے تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ ازیوم کر رہی تھی کہ اس کا تو اسکالرشپ ہو جائے گا. تو میرے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے جی میرے استاد محترم مہدی حسن صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میرے بھی استاد رہے ہیں وہ.
میں نے ان سے بات کری, میں نے کہا سر اس طرح کیس ہے, تو کہنے لگے کہ جینوائن کیس ہے. میں نے کہا سر, کہنے لگے ارے بھائی آپ سب کے تو اپنے اپنے مسائل ہیں, ذمہ داریاں ہیں, میرے دونوں بیٹے تو باہر چلے گئے, تعلیم ختم ہو گئی, اور میں اور میری بیگم ہیں, تو میں یہ فیس ادا کر دوں گا, آپ اس بچی کو نہ بتائیے کہ اس کی فیس میں نے ادا کی ہے, کہہ دے اسکالرشپ ہو گیا, اینڈ فرام نیکسٹ سیمسٹر آئی ول میک شیور دیٹ شی گاٹس اے اسکالرشپ. اس بچی نے اپنی تعلیم ختم کری, اس نے بہترین جگہ شادی کری, کوئی بہت بڑے ملٹی نیشنل کمپنی کا مینیجر تھا. اچھا. ہاں, شی میرڈ ویل, اور اس نے اس شرط پہ شادی کری کہ میں کام کروں گی, تنخواہ میں اپنے گھر دوں گی, اور میرے 2 بھائی بہن جو ہیں وہ اس سے تعلیم حاصل کریں گے. اور اس نے یہ کر کے دکھایا. اس کے بھائی اور بہن, اب ایک آئی ٹی کا ہے MS کر کے بہت اچھی جگہ پہ, بھائی بہن مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹلی کیا کر رہی ہے, بٹ شی از آلسو پروفیشنلی کوالیفائڈ. ایک لڑکی کی پڑھائی سے تقدیر بدل دی اپنے خاندان کی. تو یہ وہ وقت چلے گئے جب ہم کہتے تھے کہ لڑکے خاندان کا بوجھ اٹھائیں گے, یا لڑکیاں کیا کر سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے خاندان ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں, نہیں جی بیٹی کے تو بیٹی کی کمائی کھائے گا. مطلب لوگ آگے تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر لڑکی کما رہی ہے تو لو جی یہ بیٹی کی کمائی کھا رہے ہیں, یا بیٹی اگر میرڈ ہو گئی ہے تو نہیں جی بیٹی کے تو گھر کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے, اور یہ بیٹی جو ہے یہ ماں باپ کو سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ سوچ ہے جو انسان کو کہیں نہ کہیں ایک روکے رکھتی ہے, اور زندگی میں اس کو بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, اس پوری فیملی کو, صرف اس ایک سوچ کی وجہ سے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی, ایسا بھی تو ہوتا ہے؟ دیکھیے بالکل ہوتا ہے, اور یہ میرے خیال میں شعور کی کمی ہے. میں تعلیم کی کمی خالی نہیں کہوں گی, کیونکہ تعلیم کبھی آپ کو ضروری نہیں ہے شعور دے, لیکن اگر آپ کے پاس تعلیم ہے اور شعور بھی ہے تو یہ ایک بڑا خوبصورت امتزاج ہوتا ہے. اور جو ہم یہاں پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور جو ہم ٹاپک سے چوز کر رہے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے توسط سے, اس چینل کے توسط سے جو ناظرین ہماری گفتگو سن رہے ہیں, اگر کہیں چند لوگوں پہ بھی ایک خوشائند اس کا اثر ہوتا ہے تو دیٹ از اے چینج. ایک وہ, اور ہم نے یہی چینج لوگوں کی سوچوں میں لانا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ لڑکی کا آپ کھا رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ماں باپ چاہے لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں, اول تو کوئی ماں باپ کی یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی اولاد پہ اپنی بڑھاپے میں بھروسہ کریں, کم از کم میری تو بالکل نہیں ہے. لیکن کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کرنا پڑتا ہے. اب اگر ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے یا بیٹا ہے, اور ہم کتنی دفعہ دیتے ہیں کہ بیٹا پھر پوچھتا نہیں, وہ چلا گیا جی شادی کر کے, یا ویسے وہ نہیں پوچھ رہا مزاجن طبیعتاً, باہر چلا گیا, کچھ بھیج نہیں رہا ماں باپ کی مدد کے لیے, ہزار وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں. لڑکا ہے یا لڑکی, اس کے اوپر اپنے ماں باپ کی خدمت فرض ہے. یہ اسلامی بات کر رہی ہوں. میں نے یہ نہیں کہیں پڑھا کہ ساس سسر کی خدمت فرض ہے. اگر کرے تو بہت اچھی بات ہے, اس کو نیکی ضرور ملے گی, اور کرنی چاہیے. وہ اس کے ہسبینڈ کے اگر پیرنٹس ہیں تو انڈائریکٹلی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور اگر ان کے ساتھ اچھا نہیں رکھیں گے تو آپ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے. میاں بھی سوچے گا کہ بھائی میرے ماں باپ کی پرواہ نہیں کر رہی, یا میاں اپنے ساس سسر کی نہیں کرے گا تو بیوی ہرٹ فیل کرے گی. تو یہ تو سب محبت کے رشتے ہوتے ہیں. میں اگر صرف اسلامی طور سے کہوں تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ شادی ہو لڑکے کی لڑکی کی, دونوں پہ اپنے اپنے ماں باپ کی ذمہ داری عائد ہے. اللہ میاں نے نہیں پوچھنا کہ دنیا کہہ رہی تھی کہ لڑکی جو ہے اس کو تو نہیں کرنا چاہیے تو تم نے نہیں کیا. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش کرنے تک, اس کو اس قابل بنانے میں کہ وہ سوسائٹی میں اپنا کوئی رول پلے کر سکے, یا بڑا ہونے تک کہ وہ اپنے آپ کو خود سنبھال سکے, اپنی ذمہ داریاں اٹھا سکے, تو ماں باپ تو فرق نہیں کرتے. آپ کی بات درست ہے کہ ہم لوگ جب بچیوں کو ویسے ہر چیز میں ہم کہیں گے اچھا بھئی اپنی پسند کا کپڑا لے لو, اس طرح سے ڈریس اپ ہو جاؤ, یہ کر لو, لیکن جب کل کو اس کے ایجوکیشن کا معاملہ آتا ہے یا شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ ماں باپ سب تو نہیں مگر کافی کوانٹٹی ایسی ہے لوگوں کی تعداد جو کہیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے, ابھی تم ہاسٹل جا کے نہیں رہ سکتی. میں آپ سے 1984 کی بات کر رہی ہوں. اچھا, اس زمانے میں اچھے خاندان کی لڑکیاں ایڈورٹائزنگ میں نہیں جایا کرتی تھیں,
اور ایون میڈیا میں جو ہے ابھی کچھ سال پہلے تک یہی رواج تھا کہ اجازت نہیں ملتی تھی. اور مجھے بہت چونکہ شوق تھا میڈیا میں جانے کا. اس وقت جب میں گئی، میں جاوید جبار صاحب کی فرم میں گئی MNJ کراچی میں، تو اس وقت جو زیادہ تر سارا کراؤڈ، زیادہ تر کیا سبھی وہ لوگ تھے جو O لیول کر کے آ گئے، A لیول کر کے آ گئے، سمپل گریجویشن. اب کی طرح نہیں کہ ایڈورٹائزنگ میں بھی آپ کوئی پڑھائی کر کے آئے ہیں یا میس کام کر کے آئے ہیں یا MBA، ایسا کوئی ماحول نہیں تھا. اور آپ کا اپنا کریٹیوٹی تھی جو آپ کو آگے لے جاتا تھا یا وہیں رہنے پہ مجبور کر دیتا تھا. تو اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں ہم لڑکیوں کو ایجوکیشن وائز بھی وہ ہم نہیں اجازت دیتے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی مرضی کی بھی تعلیم حاصل کریں، اپنی مرضی سے آپ آگے بڑھیں. لیکن اس میں ہمیں بچے کا ایک تو نمبر 1 ایپٹیٹیوڈ ضرور دیکھنا چاہیے. نمبر 2 میں نے ایک چیز جو سیکھی ہے تجربے سے کہ بعض اوقات ہم بچوں کو کمپیئر بھی کرتے ہیں. یہ لڑکا تو تعلیم میں میرا بڑا کمال ہے، لڑکی، اب ہو سکتا ہے لڑکی کا ایپٹیٹیوڈ کمپلیٹلی کسی اور جگہ ہو. شی مائٹ بی اے فیبولس رائٹر، ہو سکتا ہے وہ کمال کی فوٹوگرافر ہو، تو لوگ کہیں گے فوٹوگرافر یہ بھی کچھ ہوتا ہے پروفیشن، یہ کیا بات ہوئی، تصویریں کھینچے گی ہماری لڑکی. حالانکہ اب میری بہت اچھی اسٹوڈنٹس، میں 1-2 شادی کے فنکشنز پہ گئیں تو پیچھے سے وہ دیور گیون دا ایونٹ مینجمنٹ، تو بڑی محبت سے مجھے آ کے ملی کہ میم آپ نے پہچانا. میں نے کہا جی بیٹے بالکل، شکل تو سب کی پہچان لیتی ہوں. اور بڑا انہوں نے مجھے بتایا کس طرح ماشاء اللہ وہ اتنا آگے بڑھی. لیکن ایک وقت تھا جب ہم بھی جوان تھے، ہمارا بھی وقت تھا کہ نہیں. لیکن میں اس لیے بڑی لکی تھی کہ میرے ماں باپ مجھ کو 100% سپورٹ کرتے تھے اور مجھے تمام وہ مواقع ملے جو میرے بھائی کو ملے. آئی واز ویری ویری لکی. مجھ میں جتنا کانفیڈنس آیا، ہمارے وقت میں گورا رنگ خوبصورتی کی مثال تھا جو میرا کبھی نہیں تھا. تو ہاں، یہ ابھی بھی ہے ویسے. ہاں، میری جو کزن ہے وہ کہنے لگی، اس کی ایک بیسٹ فرینڈ تھی، اکثر آیا جایا کرتی تھی کراچی میں. میرے والدین دوسرے شہر میں تھے، اپنے نانا کے گھر رہتی تھی وہاں جاب کے لیے، کہ یاسمین کو دیکھو، شی از سو کانفیڈنٹ، شی از سو ڈارک، وہ اتنی کانفیڈنٹ کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں اب بہت کچھ بدلا ہے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے. جی بالکل، جس طرح سے یاسمین آفتاب علی صاحبہ نے بات کی کہ چیزیں بدل رہی ہیں، لیکن ان کو اور بہت زیادہ بدلنے کی ضرورت ہے، بلکہ بہت تیزی سے بدلنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے اہم کردار ہمارے ماں باپ کا ہے. جب ماں باپ اپنے اولاد میں لڑکا اور لڑکی میں فرق کرنا چھوڑ دیں گے، ان کو ایک جیسے مواقع دیں گے، تو یہ معاشرہ بھی ان میں فرق کرنا چھوڑ دے گا. تو یہ چیز بہت اہم ہے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، وہ بے شک لڑکا ہو یا لڑکی، معاشرے میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکے. آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ سے ڈسکس کیا، اس کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.